یاجوج ماجوج۔ ایک ایسی قوم جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے سنا ہو اگر آپ مسلم نہیں ہیں۔ اس نام کے بارے میں مسلمان کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جس کے ساتھ ہمیشہ سے ایک سوال جڑا نظر آتا ہے۔ کیا واقعی میں یاجوج ماجوج وجود رکھتے ہیں اس دنیا میں؟ اگر ہاں تو پھر یہ بات بھی سچ ہوگی کہ آنے والے سالوں میں یہی قوم اس دنیا پر حکومت کرے گی۔ مسلمان تو پہلے سے ہی ان سب چیزوں پر یقین کرتے ہیں، اپنے مذہب پر، یاجوج ماجوج کے اس قوم پر اور اپنے رب پر۔ تو پھر ہماری یہ ویڈیو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ 2025 میں ایک رپورٹ پبلک ہوئی جس میں دنیا کے کچھ بڑے سائنسدانوں کے نام تھے، جس میں سے ایک نام یہ بھی تھا، ڈاکٹر اتوشی کمال اکوڈا۔ یہ سائنسدان جاپان سے تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے بھی یہ اسلام اور قرآن پر بہت زیادہ ریسرچ کیا کرتا تھا۔ جب اسلام میں آنے کے بعد کچھ لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی، تو اس وقت ڈاکٹر نے یہ جواب دیا، This world was created for a specific reason, and the book of the Muslim religion is very real. ڈاکٹر اتوشی کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کسی خاص کی وجہ سے بنی ہے، اور اس کے علاوہ اس سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ قرآن کی آیتیں سائنس کے آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی سے بہت ملتی نظر آتی ہے۔ اس سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ قرآن میں ایک قوم کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے، اور اسی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج کس طرح کی قوم ہے؟ کیا ان کی پہچان انسان سے ہی ہوتی ہے؟ اور آج کے دور میں یہ قوم کہاں پر ہے؟ زمین کے کس کونے پر ہے؟ اور آج تک کوئی کیسے ان تک نہیں پہنچ پایا؟ جب یہ سارے سوال اس سائنٹسٹ سے پوچھے گئے تو اس نے ان سارے سوالوں کا جواب کچھ یوں دیا۔ 世界の3つの宗教についてリサーチをしてきました。I have studied their books. バイブルも読みました。バグワッドギターも読みました。And I have also read the Quran. اس سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ اس نے کسی ایک مذہب پر ریسرچ نہیں کی۔ ڈاکٹر اتوشی کمال نے دنیا کے 3 مذہبوں پر ریسرچ کی اور ان تینوں مذہبوں کی کتاب بھی پڑھے، جس میں عیسائیوں کے مذہب سے بائبل کو پڑھا گیا، ہندوؤں کے مذہب سے بھگوت گیتا کو پڑھی اور مسلمانوں کے مذہب سے قرآن کو پڑھا۔ جب ان تینوں مذہبوں کے کتاب کو پڑھا، ان پر پوری طرح سے ریسرچ کی، تو 2 چیزیں بائبل اور قرآن میں بالکل سیم تھی، اور وہ ہے ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کا دن، اور یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں عیسائیوں کے مذہبی کتاب بائبل میں بھی بتایا گیا ہے۔ بائبل، بھگوت گیتا اور قرآن، ان تینوں کتابوں میں ججمنٹ ڈے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ بائبل میں یاجوج ماجوج کو گوگ مگوگ کا نام دیا گیا ہے۔ گوگ مگوگ دنیا کی آخری سب سے طاقتور قوم ہوگی، اور یہ قوم بالکل آخری زمانے میں آئے گی۔ زمین کے مختلف حصوں سے یہ قوم نکلے گی۔ اس قوم کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہوگی۔ آخر میں جب پوری دنیا کو یہ گوگ مگوگ تہس نہس کر دیں گے، تو عیسائیوں کے مذہبی کتاب کے مطابق آخر میں عیسائیوں کا خدا آئے گا اور انہی گوگ مگوگ کو ختم کر دیں گے۔ گوگ مگوگ کو ختم کرنے کے بعد قیامت کا دن، جسے عیسائی ججمنٹ ڈے کہتے ہیں، وہ ہوگا۔ ججمنٹ ڈے سے پہلے پوری دنیا ختم ہو چکی ہوگی، اگر پھر جتنے بھی لوگ اس دنیا میں تھے انہیں پھر ججمنٹ ڈے کے دن زندہ کیا جائے گا، اور عیسائیوں کے جو خدا ہیں حضرت عیسیٰ، وہ دوسری دفعہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اگر دوسری طرف بھگوت گیتا دیکھیں جو ہندو مذہب کی کتاب ہے، اس میں یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا، کیونکہ ہندو مذہب میں ان سب چیزوں کی ایگزسٹ نہیں ہے۔ البتہ بھگوت گیتا یا کسی دوسرے ہندو مذہب کی کتاب میں قیامت کے دن کو بہت مختلف کر کے بتایا گیا ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق آخر میں جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر سے ایک دنیا کی شروعات ہوگی۔ اس کے بعد بھگوت گیتا کے مطابق اس وقت جو دنیا میں دور چل رہا ہے وہ کلیوگ کا دور ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کلیوگ میں سارے برے کام کیے جاتے ہیں، جہاں پر ظلم، جھوٹ، ہندو مذہب سے دوری، ان سب کو کلیوگ سمجھا جاتا ہے۔ اور جب کلیوگ ختم ہوگا، دنیا اپنی اختتام تک پہنچے گی، تب دنیا ایک بہت بڑی تباہی سے گزرے گی، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس سے پہلے بائبل میں بتایا گیا تھا۔ اور اس تباہی کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا، جسے بھگوت گیتا یا ہندوؤں کی کسی اور مذہبی کتاب میں ستیوگ کہتے ہیں۔ بھگوت گیتا میں یہ بتایا گیا جب دنیا میں ہندو مذہب ختم ہونے کے قریب ہوگا اور ادھرم یعنی ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اس وقت ہندوؤں کے ماننے والے بھگوان خود کسی اور کی صورت میں اس دنیا میں آئیں گے۔ یہاں پر پھر سے یہ پوائنٹ عیسائیوں سے ملتا جلتا آ رہا ہے، جہاں بائبل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری دور میں پروفٹ عیسیٰ آئیں گے،
مگر یہ دونوں مذہب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق دنیا ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع ہوگی، جبکہ عیسائی اور مسلم مذہب میں قیامت ایک بار ہی آئے گی اور پھر دنیا ختم۔ ابھی تک جتنی بار بھی ہم نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا یا جتنا بھی ان کے حوالے سے جانا، ان سب میں یہ اہم نہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہے یا کیسے دکھتے ہیں۔ اصل سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ یہ قوم آئے گی تو کب آئے گی؟ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تب ہم انسان کہاں پر ہوں گے؟ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ دنیا کن مراحل میں ہوگی؟ کیونکہ جس بائبل یا جس بھگوت گیتا یا جہاں پر قرآن میں اس قوم کے بارے میں اتنا کچھ بتایا گیا ہے، وہاں پر یہ بھی بتایا ہوگا نا کہ ہم انسان کس موڑ پر ہوں گے۔ ان تمام مذہب میں یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا اچانک ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے دنیا میں بہت برا دور ہوگا جس میں ظلم، فساد، معاشروں میں کچھ عجیب سے زوال ہوگا۔ جو دور ابھی اس دنیا میں چل رہا ہے، اسی دور کی بات ہو رہی ہے۔ اس دور میں انسان یہ محسوس کرے گا کہ وہ کسی بہت بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، مگر ان بڑی نشانیوں سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں بھی ہوں گی جس سے یہ دنیا گزرے گی، جیسے ظلم کا عام ہو جانا، سچ کا کمزور پڑ جانا، طاقتور کا کمزور کو کچل دینا، انسان کا خود اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کو تباہ کر دینا۔ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ہر طرف فتنے نہیں ہوں گے۔ اگر آج ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو ہر طرف جنگیں، ایٹمی خطرات اور باقی بہت سی باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان ایک غیر معمولی دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلامی احادیث جن میں یہ بتایا گیا کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا میں کچھ عجیب سے حالات پیدا ہوں گے جس میں انسان ہر طرح کا خوف اور بے یقینی محسوس کرے گا۔ نہ انسانوں کے پاس خوراک ہوگا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی اور نہ باقی وسائل ہوں گے۔ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے نظاموں سے تنگ آ جائے گا۔ آج سائنس خود یہ اعتراف کر رہی ہے کہ دنیا میں پینے کا پانی بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہی ہے، زمین کی گرمائش بڑھتی جا رہی ہے، پوری دنیا کا نظام بکھرتا جا رہا ہے۔ اگر اسلامی نیریٹو کے علاوہ بائبل میں دیکھیں تو وہاں پر بھی گوگ مگوگ کو آخری زمانے سے جوڑا ہوا ہے۔ بائبل کے مطابق گوگ مگوگ جیسی طاقتیں زمین کے کناروں سے نکلے گی اور ایک بڑی تعداد میں جمع ہوں گی۔ اس کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ یہاں اگر آپ نے غور کیا ہو تو بائبل میں بھی گوگ مگوگ کو کوئی چھوٹی چیز نہیں قرار دی، بلکہ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر پیش کیا جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ بائبل کا یہی پوائنٹ اسلامی مذہب کی کتاب قرآن سے بہت ملتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہندو مذہب کا دیکھیں تو اس میں بھگوت گیتا یا اس مذہب کی کسی اور کتاب میں اس دور کو کلیوگ کہا گیا ہے، جسے جھوٹ، ظلم، خود غرضی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ بھگوت گیتا کے مطابق کلیوگ کے اختتام پر یعنی ختم ہونے پر دنیا کے سارے برے کام ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان سب مذہب اور جدید دنیا کی حالت کو اگر ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ایک عجیب سا راستہ ان سب سے نکل کر آتا ہے، اور وہ یہ تو دنیا ایک بہت بڑی انجام تک پہنچ رہی ہے۔ پھر وہ چاہے آپ اسے قیامت کہہ دیں یا آخری جنگ کہا جائے یا پھر کلیوگ کا خاتمہ کہا جائے، ہر جگہ سے ایک ہی بات سامنے نکل کر آتی ہے کہ موجودہ نظام ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، یعنی دنیا کا اختتام لازمی ہے۔